بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہام۔ آج ہم اردو لازمی کا جس عنوان کے بارے میں کام کریں گے وہ ہے نثر پارے کی تشریح۔ تو بیٹا نثر پارے کی تشریح میں اکثر جو طلباء اور طالبات ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں، جس کے باعث ان کے نمبر جو ہیں وہ امتحان میں کٹ جاتے ہیں۔ تو بیٹا اس کا پراپر جو طریقہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، اور اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اس طریقے کے تحت اگر آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ کے پورے نمبر امتحان میں آ سکتے ہیں۔ بیٹا آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی دیکھیے، آپ کو سوال جیسے دیا جائے گا کہ درج ذیل نثر پارے کی تشریح کریں، نیز حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی لکھیے۔ جیسے دیکھیں آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے، کوئی سا بھی پیراگراف آپ اگزامپل کے طور پہ دیکھ لیں۔ جیسے یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری، یہاں سے لے کے چوپال میں لے کے یہاں تک ایک اگر آپ کو 3-4 لائنوں کا پیراگراف دیا جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا امتحانی پرچہ ہے یا جو اسکول کا ٹیسٹ ہے جس پرچے پہ آپ نے کرنا ہے، اس کے درمیان میں آپ حوالہ متن کا ہیڈنگ دیں گے۔ حوالہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر حمزہ ضرور ڈالتے ہیں، یعنی کہ حوالہ متن یا پھر متن کا حوالہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، حوالہ متن یا پھر متن کا حوالہ۔ دیکھیں سبق کا عنوان ایک سائڈ پہ اب آپ نے ہیڈنگ دینا ہے، سبق کا عنوان قدر ایاز، مصنف کا نام کرنل محمد خان۔ اب دیکھیں اس کے نیچے آپ ایک اور بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، وہ ماخذ کا ہیڈنگ ہے کہ آپ کا سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کا آپ نام لکھتے ہیں اگر آپ کو پراپر یاد ہے تو۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو وہ نہ لکھیں، کیونکہ وہ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے کام کی خوبصورتی جو ہے وہ اس سے گھٹ جائے گی، اور اگر غلط ہوا تو نمبر کٹ جائے گا۔ نہ لکھیں گے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آگے آ جائیں۔ دیکھیں آپ نے ہیڈنگ دینا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اب معنی دیکھیں کہ جو آپ کو نثر پارہ دیا گیا ہے اس کے اوپر جو الفاظ کے جس کے انہوں نے معنی مانگے ہوئے ہیں ان کے اوپر انہوں نے خط کیا ہوگا، یعنی کہ ایک سیدھی سی لائن لگائی ہوگی، اس کو کہتے ہیں خط کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں مہمان نواز، زیادہ تر معنی 4 یا 5 دیے جاتے ہیں ایک نثر پارے میں۔ ٹھیک ہے جی، مہمان نواز، خاطر تواضع کرنے والا، موافق راس آنا یعنی کے مطابق ہونا، بسط تعظیم، عزت احترام کے ساتھ، چوپال، گاؤں کی بیٹھک جہاں سب مل کر صلاح مشورے کرتے ہیں، تواضع کرنا، خاطر مدارت کرنا۔ اب دیکھیں بیٹا اس میں آپ لائن لگا کے اگر کریں تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، آپ بلکہ لائن ہی اس کے سینٹر میں لگائیے گا اور پھر ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف معنی لکھیے گا۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ ہے آپ کی تشریح کا۔ آپ نے تشریح کا ہیڈنگ دینا ہے، اور سب سے پہلے والی جو لائن ہے اس کو مارکر سے لکھیں تو بہت خوبصورت لگے گا۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پین سے اپنا کام شروع کر دیجیے گا۔ جیسے تشریح طلب نثر پارے میں مصنف بیان کرتا ہے۔ اب آپ بیٹا دیکھیں، اگر آپ نے جب یہ لائن لکھ لی ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کو نثر پارہ دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ نے یعنی کہ جو بات ہو رہی ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اس وقت کیا موضوع زیر بحث ہے، اس کے حوالے سے آپ نے 2 یا 3 لائنز جو ہے نا وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے اس نثر پارے کی جس کی انہوں نے تشریح مانگی ہوئی ہے آپ سے۔ پھر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس نثر پارے کو اس کی تشریح کرنی ہے، یعنی کہ تشریح کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ آپ نے اس پیراگراف کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، آسان سا تفصیل اس کی بیان کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 3 سے 4 لائنیں ہیں، 5 لائنیں ہیں، تو 4-5 لائنز تو آپ کی جو آپ نثر پارہ شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سیاق و سباق تھوڑا بتا رہے ہیں، یعنی کہ بات جو جہاں سے شروع ہوئی، کیا بات ہو رہی ہے، کہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے، کیا موضوع زیر بحث تھا، اس کے بعد آپ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں نثر پارے کی تشریح پر۔ تو پھر آپ اس ایک لائن کی جو نثر پارے کی تشریح ہے اس کی آپ 4 لائنز آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اس طرح بیٹا کرتے کراتے آپ کا جو ہے ایک 1/3 پیج تو آرام سے بن جاتا ہے، اور پورا پیج بھی
بن سکتا ہے اگر پیراگراف کی 1-2 لائنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو بیٹا ان ٹپس پر آپ عمل کر کے اپنے یہ نثر پارے کی تشریح کے 5 نمبر جو ہیں وہ بچا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی صحیح لکھے ہیں، حوالہ متن صحیح لکھا ہے اور تشریح کو صحیح طریقے سے آپ نے لکھا ہے، تو آپ اپنے یہ والے مارکس جو ہیں وہ آرام سے بچا سکتے ہیں۔ جی بیٹا، امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔